بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا آغاز کرتے سورہ بقرہ کی آیات 207 سے کچھ اہم موضوعات ہیں، مسائل و سوالات ہیں جن کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ صادق الوعد مخلص مومنوں کے بارے میں، اللہ کے ہاں سچے مومن، مخلص مومن وہ کون ہے؟ کیا ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، یا وہ جو اللہ کے ہاں مقبول اور معتبر ہے؟ اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کی حقیقت کیا ہے؟ گویا کہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کیا ہے؟ کن لوگوں سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی رضا کیا ہے؟ اس پر گفتگو کریں گے۔ معتبر اور مقبول ایمان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ کے ہاں کون سا ایمان، کن لوگوں کا ایمان معتبر ہے اور مقبول ہے؟ خطوات شیطان کے بارے میں، شیطان کے پیروکار کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو شیطان کے پیچھے چلتے اور شیطان ان کو ہانکتا اپنی طرف لے جاتا؟ اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ اور یہودیوں کی حالت پر، کہ ان کی حالت، ان کی زندگی، ان ماضی، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ کس طرح کا نمونہ؟ کہ ہم اس سے سیکھ۔ نمونہ دو قسم کے، ایک اچھا نمونہ ہے، ایک وہ جو اچھا نہیں ہے۔ تو اس بارے میں کہ آخر یہودی اس اچھی حالت سے بری حالت میں کیوں آئے؟ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ ان سے وہ سارا کچھ جو اللہ پاک نے ان کو دی تھی وہ ان سے چھینا گیا؟ اس پر گفتگو کریں گے۔ انسانوں کی آزمائش اللہ کیوں کرتا ہے؟ کس طرح کرتا ہے؟ یہ آزمائش کیا ہے؟ تو یہ ہے کچھ موضوعات جن پر ہم گفتگو کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ دیکھیں کل ہم نے پڑھا تھا بہت سارے لوگ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی رضا کے خلاف زندگی گزارتے، وہ فساد فی الارض کرتے، وہ اللہ کی رضا کے خلاف زندگی گزارتے۔ لیکن سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، سارے ایمان والے ایسے نہیں ہیں۔ اگر ایمان والوں میں برے لوگ تو ایمان والوں میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ اچھے لوگ کون ہیں ایمان والوں میں؟ جن کی اچائی کو اللہ تعالی نے قبول فرمایا، جن کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہے، جن کا ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہے، وہ لوگ ہیں یشری نفسہ، جنہوں نے بیچ دیا، جنہوں نے حوالہ کیا اپنے آپ کو ابتغاء، طلب کرنے میں، حاصل کرنے میں، مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی طلب میں، کہ ہم کو صرف اللہ کی رضا چاہیے، ہم کو صرف اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ بعض لوگ اپنے نفس کی خوشنودی کے لیے بہت کچھ کرتے، بعض لوگ اپنی قوم کی خوشنودی کے لیے بہت کچھ کرتے، بعض لوگ اپنے وطن کی خوشنودی کے لیے بہت کچھ کرتے، بعض لوگ اپنے مفادات اور خواہشات کی خوشنودی کے لیے بہت کچھ کرتے۔ لیکن اللہ کے ہاں وہ لوگ قابل قدر ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے جو ہے نا سارا کچھ کرتے۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیری رضا کے لیے وقف کیا، جس چیز سے تو راضی ہے میں وہی کروں گا، اور جس چیز سے تو راضی نہیں وہ میں نہیں کروں گا۔ یا اللہ، جھوٹ تجھے پسند نہیں ہے تو مجھے بھی پسند نہیں، جھوٹ تجھے پسند نہیں تو مجھے بھی پسند نہیں، قتل و غارت گری تجھے پسند نہیں تو مجھے بھی پسند نہیں، بے انصافی تجھے پسند نہیں تو مجھے بھی پسند نہیں، لوگوں کو نقصان دینا تجھے پسند نہیں تو مجھے بھی پسند نہیں، ماں باپ کو ستانا تجھے پسند نہیں تو مجھے بھی پسند نہیں۔ تو یہ ہی مان کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ مومن کو بھی پسند ہے، اور جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے وہ مومن کو بھی پسند نہیں ہے۔ اب اللہ کی رضا گویا کہ وہ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں نا دل کی پوری ہم آہنگی کے ساتھ،
ہے نا. کسی کے ساتھ متفق ہونے کو رضا کہتے, دل کی امانگی کے ساتھ, صرف زبان کی نوک پر نہیں. یعنی دل کی امانگی ساتھ اللہ کے ساتھ اب متفق, یعنی اس کے دین کے ساتھ, اس کے پسند کے ساتھ, اس کے حکم کے ساتھ, اس کے امر کے ساتھ. میرا اٹھنا, میرا جینا, سارا کچھ اللہ تیری مرضی کے مطابق. یہ ایمان والے لوگ. کیا ہم ایسا ہے؟ ہم مومن ہیں لیکن اپنے من پر چلتے, ہے نا. ہم مومن ہیں, اپنی خواہشات پر چلتے. جو میری خواہش مجھے کہے گا میں وہی کروں گا. نماز ہم اللہ کے لیے پڑھیں گے لیکن مسجد سے باہر زندگی اپنی من کا گزاریں گے. ہمارے معاملات ہمارے مرضی کے مطابق, ہے نا. اخلاقیات ہمارے مرضی کے مطابق, تعلقات ہماری مرضی کے مطابق, حج اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے, لیکن زندگی اپنی مرضی کے مطابق. اچھا, پھر وہ حج بھی کیا ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے؟ یہ بھی خود ایک سوالیہ نشان ہے. کیا ہم روزہ اللہ کی مرضی کے مطابق رکھتے؟ یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے, کیونکہ اللہ نے اپنی رضا تو قرآن میں ظاہر کی ہے. اللہ نے اپنی رضا کہاں ظاہر کی؟ قرآن میں ظاہر کی. تو کیا ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہے؟ ہمارے عقائد قرآن کے مطابق ہے, عبادتیں قرآن کے مطابق ہے, معاملات قرآن کے مطابق. مومن تو وہ ہے جو اپنے آپ کو دل کی امانگی کے ساتھ خدا کے حوالے کرے. وہ صرف اللہ کی رضا کو, جس طرح مجنون وہ لیلا کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ کرتا تھا. تو ہم کہتے تھے کہ مجنون سچا عاشق ہے نا. تو ایک مومن بھی اللہ کی رضا کے لیے سارا کچھ کرتا, وہ صرف اللہ کی چاہت کو پسند کرتا, اپنے مفادات نہیں, اپنے چاہتے نہیں. جس چیز سے اللہ راضی اس سے مومن راضی, جس سے اللہ راضی نہیں. ہاں, یہ رضا وہ نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا ہے, اس میں ہمارا فائدہ ہے. اگر ہم اللہ کی رضا پر چلیں گے کس کا فائدہ ہے؟ ایک مریض ڈاکٹر کی رضا پر چلے گا, کس کا فائدہ ہوگا؟ یا ڈاکٹر کا فائدہ. ایسا نہیں کہ وہ ڈاکٹر مریض سے ناراض ہے, وہ اصل میں اس چیز سے ڈاکٹر اس کو پسند کرتا ہے کہ مریض کو کیا ہو, فائدہ ہو. تو اللہ تعالی کی رضا اس میں ہمارا فائدہ ہے. یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ناراض نہیں ہے, نہ وہ ناراض ہوتا, لیکن اس میں ہمارا فائدہ. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی اتباع کریں گے تو اس میں ٹوٹلی ہمارا فائدہ ہوگا. یہ ہے مومن جو کس کی رضا پر چلتا ہے, اور ہم اپنی رضا پر چلتے, اپنی قوم کے لیے, اپنی من کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. بس میرے بچے راضی ہے, اللہ ناراض یا راضی مجھے کیسے. میں حرام بھی کرتا ہوں, کھاتا ہوں, میں رشوتیں بھی کھاتا ہوں, کہ میرے بچے مجھ سے راضی, میری بیوی مجھ سے راضی ہے, دنیا مجھ سے ناراض ہے, خدا مجھ سے ناراض ہے, مجھے کیا. پھر بھی ہم کہتے ہیں مومن ہے, پھر بھی ہم کہتے ہیں مومن. کیا ہماری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق ہے؟ واللہ رؤوف بالعباد, اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر. اور دیکھیں, ایک ماں اپنے بچے پر بہت مہربان ہے نا. اگر وہ بچہ اپنی ماں کی طبیعت پر چلے گا, اس کی رضا پر چلے گا, فائدہ کس کا ہے؟ وہ ماں اس کو کتنا فائدہ دے گا. ماں کی مہربانی یہی ہے نا کہ بچہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ لے لے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت ہی زیادہ مہربان, ماں سے ہزاروں گنا. اور اگر ہم اللہ کی مرضی پر چلیں کتنا فائدہ ہمارا ہوگا, ذرا سوچیے. واللہ رؤوف بالعباد, یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا پر نہیں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کو نقصان ہوگا. نہیں, اللہ ہر چیز سے غنی ہے, اللہ کو ہمارا احتیاج نہیں ہے, ہماری پرواہ اس کو نہیں ہے. اللہ جو ہے نا اپنی مہربانی, وہ چاہتا ہے کہ میری مہربانی سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائے, میرے بندے فائدہ اٹھائے, میری مہربانی سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائے. اور وہ اس وقت ہم اٹھائیں گے جب ہم اللہ کی رضا پر چلیں گے. اور اللہ کی رضا کو کہاں سمجھیں گے؟ اللہ کی کتاب, اللہ کے رسولوں کی سیرت, جو اللہ کے رسول ہے نبی, ان کی سیرت میں, جو اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے, جو اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے.
جو اللہ تعالیٰ نے قوانین جاری فرمائے ہیں کائنات، جب ان قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہوں گے، ہم قرآن کے ساتھ ہم آہنگ ہوں گے، ہم اللہ کے رسولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوں گے، تو یہ ہے اللہ کی رضا، پھر فائدہ ہی فائدہ۔ آتے آیات 208 کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب رضا کیا ہے دیکھیں، خود تفسیر ہے نا، اللہ کی رضا اس میں ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہے جو مکمل مسلمان، دوغلا نہیں منافقوں کی طرح، کہ عقیدہ میرا قرآن کے مطابق ہے، عبادتیں قرآن کے مطابق ہے، اور اخلاق قرآن کے خلاف۔ اچھا، عقیدہ بھی قرآن کے مطابق، عبادتیں بھی قرآن کے مطابق، اخلاق بھی قرآن کے مطابق، لیکن معاملات قرآن کے مطابق نہیں۔ اس لیے اگر میں معاملات قرآن کے مطابق کروں گا تو قرآن مجھے بولے گا ظلم مت کرو، کسی کا حق مت کھاؤ، حرام خوری مت کرو، یہ تو مجھے وارہ نہیں کہتا۔ اس لیے اسلام کے ایک حصے پر بہت میں زور دیتا، اور وہ کون سا حصہ ہے؟ ظاہری وزکت، ظاہری وزکت اور ظاہری رسومات، پوجا پرستش پر میرا زور، رکوع میرا بالکل ٹھیک ہو جائے، سجدہ میرا بالکل ٹھیک ہو جائے، میرے کپڑے جو ہے نا بالکل اسلامی ہو، لیکن اخلاق، لیکن معاملات وہ میرے من پر چلے نہیں، مکمل اسلام میں داخل ہو جائے، مکمل۔ اور یہ بھی اس کا ایک ترجمہ ہے، یہ بھی اس کا ترجمہ ہے نا، کہ اے ایمان والو سب مل کر اسلام میں آ جائے، یہ فرقے بندیوں کو چھوڑ دو، کہ ایک دیکھیں ہم ہے مسلمان، اگر ہم واقعی اسلام میں سارے داخل ہیں تو یہ فرقے کیا ہے؟ دیکھیں ایک آدمی جب اسلام میں داخل ہے اس کا نام کیا ہے؟ مسلمان ہے نا، کیا ہے نام اس کا؟ اگر میں واقعی مکمل اسلام میں داخل ہوں تو میرا نام تو مسلم ہونا چاہیے، لیکن میں اپنے آپ کو کیا پسند کرتا؟ میرا تعارف، میرا پہچان وہ فرقے کا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سارے مسلمان اس وقت جو 2 ارب ہے نا، یہ سارے مل کر جو ہے نا وہ اسلام میں داخل ہو جائے نا، من حیث الجماعت، ہر مسلمان کے جس طرح زبان پر کلمہ شریف ہے نا تو جھنڈا بھی اس کے ہاتھ میں ہو جائے اسلام کا نا، لیکن ایسا نہیں۔ ایک تو ہم خود انفرادی پر مکمل اسلام میں داخل نہیں، اور من حیث الجماعت بھی اب نہیں، ہر ایک اپنے فرقے میں داخل ہے۔ میں جب نماز کو سیکھتا ہوں نا تو اپنے فرقے کے مطابق سیکھوں گا، اور آپ اپنے فرقے کے مطابق، آپ حج کرتے ہو اپنے فرقے کے مطابق، اور آپ تو یہ اسلام ہے، یہ تو آپ اپنے فرقے میں مکمل داخل ہو، اپنا تعارف فرقے کے ساتھ کرتے ہو، تمہارا پہچان تمہارا فرقہ ہے۔ یہ کیسی مسلمانی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برداشت نہیں کرتا ہے نا۔ ایک کمرے میں ایک کونے میں ایک بیٹھا ہے، دوسرے کونے میں دوسرا بیٹھا ہے، تیسرے کونے، تو کیا اس کو آپ ایک مجلس سمجھیں گے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا مجلس ایک کرو، مجلس ایک کرو۔ تو ہم کو چاہیے کہ ایک تو خود مکمل اسلام میں داخل ہو جائے، نمبر 2 من حیث الجماعت اسلام میں داخل ہو جائے، بس میں مسلم ہوں، میں مراکش میں رہتا ہوں میں مسلم ہوں، میں انڈونیشیا میں رہتا ہوں مسلم۔ یہ فرقے بندیاں، یہ گروہ بندی پھر یہ نہیں چلے گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اور کافہ کا ایک ترجمہ آخری حد تک، آخری حد تک مسلم بن جاؤ، اسلام کے سارے تقاضوں کو اپنا۔ اور سلم کا ایک ترجمہ امن و سلامتی، اسلام سلامتی کا دین ہے۔ کس کا دین ہے؟ منافقین ہمیشہ زمین میں کیا پسند کرتے تھے؟ فساد۔ اب ادھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو مکمل جو ہے نا، مکمل صلح صفائی والے بن جاؤ، فساد کے راستے پر مت جاؤ، لڑائی جھگڑوں کے راستے پر مت جاؤ، قتل و غارت گری کے راستوں پر مت جاؤ۔ اور سلم کا ایک ترجمہ اطاعت، کامل اطاعت، کامل فرمانبردار بن جاؤ، کامل مکمل جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کی جو شریعت ہے، اس کا جو دین ہے، چاہے وہ فطرت میں ہے چاہے وہ شریعت میں ہے، دونوں کے آگے جھک جاؤ،
کہ میں اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہے اس کی نافرمانی نہیں کروں گا. میں خدا کے حدود کو پلانگوں گا نہیں, اس کو کراس نہیں کروں گا. میرا سر ہمیشہ خدا کے حضور میں جھکا ہوا ہوگا. میرا من وہ اللہ کی مرضی پر ہوگا. میری خواہشات مفادات اللہ کے دین کے تابع ہوگی. میرا عقیدہ, میرا مسلک, سب کچھ اسلام ہے. کیا ایسا ہے؟ بتائے مجھے. ایسا نہیں, بس ہم اسلام میں ہے لیکن اسلام میں ہے بھی اور ہے بھی نہیں, تو یہ نہیں چلے گا. اجتماعی اطاعت, کامل اطاعت, اجتماعی جو ہے نا اطاعت, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اسلام کا ایک راستہ صراط مستقیم, اور شیطان کی پگ ڈنڈیوں پر مت چلو. عجیب ہے کہ تم کچھ خدا کے راستے پر چلتے ہو, پھر ایک دم خدا کے راستے کر چھوڑ کر پگ ڈنڈیوں پر چلتے ہو, 100 راستوں پر چلتے ہو. پھر تم بولتے ہو نا, کیا بولتے ہو کہ منزل سب کا ایک ہے لیکن سفر الگ الگ. منزل سب کا ایک ہے لیکن سفر الگ نہیں. اپنا راستہ بھی ایک کر دو. یار ہمیں کراچی جانا ہے نا, سندھ کے راستے پر چلو, بلوچستان کے راستے پر چلو, دوسرے راستے پر چلو, ایک راستے پر چلو جو شریعت کا راستہ, اور ایک طرح نا. یہ خطوات شیطان پر مت چلو. یہ خطوات شیطان کیا ہے نا, وہ یہ کہ میں نماز خدا کے لیے پڑھتا ہوں, میرا عقیدہ خدا کے مطابق, اور میرے معاملات جو ہے نا وہ طاغوتی قوتیں جو ہے نا طے کریں گے. یہ طاغوتی قوتیں طے کریں گے کہ میں اپنی جو زندگی ہے دنیا کی اس کو کیسا گزاروں. شیطان طاغوتی قوت. میں مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہوں خدا کے لیے, لیکن میرے باقی معاملات وہ طاغوت کی بیٹھکوں میں عدل ہوتے. ادھر میں اللہ کا نام لیتا ہوں لیکن اس کے بعد میں طاغوتی قوتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں لیکن جھنڈا میں نے طاغوتی قوتوں کا اٹھایا ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر, اس کے بعد طاغوت کی بڑائی بیان ہوتا. یا غلط میں کہتا ہوں؟ آج من حیث القوم مسلمان وہ طاغوتی قوتوں کے راستے پر چل رہا ہے. ہر جگہ طاغوتی قوتوں کو وہ جھک رہا ہے, طاغوتی قوتوں کو اطاعت کر رہا ہے. زندگی کے اس کے معاملات سب طاغوتی قوتیں چلا رہے اور طاغوتی قوتیں طے کر رہے کہ ہم نے یہ زندگی کیسا گزارنا. وہ بولتے جنگ کرو, بولتے جی جی بالکل جنگ کریں گے. تمہارا جنگ جہاد ہے, بولتے ہیں بالکل جہاد. تمہارا جنگ ابھی فساد ہے, بولتے ہیں فساد. بولتے نہیں بولتے؟ ہم کس کے لیے تلوار اٹھاتے؟ اللہ کے لیے. ہم تلوار کو کس کے لیے, کس کے اس پر رکھتے ہیں, حکم پر؟ اللہ کے حکم پر نہیں. طاغوتی قوتوں کے خواہش پر تلوار اٹھاتے ہیں, طاغوتی قوتوں کے خواہش پر تلوار چلاتے ہیں, اور اسی طاغوتی قوتوں کے کہنے پر تلوار کو رکھتے. قتل کر دو اپنے آپ مسلمانوں کو, جی ہم حاضر ہیں بالکل. مت کرو دوسرے کو قتل, نہیں کریں گے جی. اپنے کاروبار کو اس طرح چلو, بالکل چلائیں گے. اس طرح مت کرو, ہم نہیں کریں گے. ہماری اٹھک بیٹھک سارا یہ کون طے کرتے؟ طاغوتی قوتیں نا. حالانکہ انبیاء کرام آئے اسی لیے نا کہ طاغوتی قوتوں سے ہمیں نکال دے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جتنے رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے وہی کہتے تھے کہ اللہ والا بن جاؤ اور طاغوتی قوتوں کو چھوڑ دو. سورہ نحل آیات 36. اور اسی سورہ بقرہ میں آگے پڑھیں گے آیات 256 میں, فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. جب تک تم طاغوتی قوتوں کو یعنی شیطان کے خطوط کو نہیں چھوڑو گے, شیطان کے نقشے پر نہیں چلو گے, تم مومن بن نہیں سکتے ہو. جب تم رکوع کرتے ہو تو تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. کیا اپنے معاملات میں بھی ایسا تم نے پوچھا؟ کیا جب تم تلوار اٹھا رہے تھے تم نے پوچھا کہ یہ تلوار خدا کے لیے؟ جب اس کو اپنے مومن بھائی کے خلاف چلا رہے تھے آپ نے پوچھا کہ میرا رب یہ مجھے حکم دیتا ہے؟ اور جب تم کو بولا گیا کہ تلوار ابھی میان میں رکھو
आपने फिर कुरान को देखा, किन के बैठकों, आप मुसलमानों के सारे फैसले वो मस्जिदों में होते या बैठकों में होते? बैठकों में होते। और कौन हमारे फैसले करते? तागूती कुव्वतें करते। अपने रस्म, अपने रवाजात, अपनी बिदआत इस पर नहीं चलते। इधर शरीयत मोतबर है या फिक़्ह मोतबर है? बताएं, कुरान मोतबर है, रिवायत मोतबर है ना? जब रिवायत और कुरान का टकराव हो जाए तो हम किस चीज को तरजीह देते? रिवायात को देते। जब सीरत रसूल और इमाम की बात आए हम किस चीज को तरजीह देते? इमाम को तरजीह देते। तुम्हारी हालत, ये हमारा रस्म है, इधर हमारा नाक का मसला है, हमारी शादियां, गमी, खुशी, ये कुरान के मुताबिक है ना? हमारा लेन देन ये कुरान के मुताबिक। बताए मुझे, तो खुतुवात शैतान पर मत चलो। अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत 60 में इरशाद फरमाया, अजीब है ये मोमिन, अपने आप को मोमिन बोलते हैं लेकिन फैसले तागूती कुव्वतों के यहां जाकर करते। इनके फैसले तागूती कुव्वतों के, जबकि उनको कहा जाता है कि कुरान मौजूद है, तो तागूती कुव्वतों की क्या जरूरत? क्यों करते हो इस तरह? अब आगे बढ़ते। इन्नहु लकुम अदुव्वुन, याद रखना कि ये तागूती कुव्वती, शैतान, उसके कारिंदे, ये तुम्हारे सरी दुश्मन है। इन्हीं की वजह से तो आज हमारी हालत यही है। आज 2 अरब मुसलमान, कल भी मैंने पढ़ा था, आज 2 अरब मुसलमान 21वीं सदी में, है ना, इनकी पसमानदगी, इनकी गुर्बत, इनके मुश्किलात, अफरा तफरी, इंतशार, कमजोरी, इन्हीं तागूती कुव्वतों की वजह से ना। जानते बूझते हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन फिर भी उनके पीछे। खुदा का रास्ता बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सुथरा, बिल्कुल साफ, सलामती वाला, लेकिन हम पगडंडियों पर चलते। तो पगडंडियों में तो फिर यही शैतान हमको कड्डों में गिराएगा ना। अब आगे बढ़ती आयत 209, फ़इन ज़ललतुम मिन बाद मा जाअतकुमुल बय्यिनात, याद रखना अगर शैतानी कुव्वतों ने फिर भी तुमको फिसलाया, इसके बावजूद कि कुरान तुम्हारे पास, तुम कुरान को मानते हो, वाज़ेह आयत है कुरान की, कुरान के होते हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के होते हुए, फितरी आयतों के होते हुए, अक्ल और शऊर के होते हुए, फिर भी तागूती कुव्वते शैतान तुमको फिसलाता है, तुमको रास्ते से हटाता है, फिर हैफ हो तुम पर, फिर इस अकल पर, इस शऊर पर। इतना बाशऊर इंसान वो नहीं जानता कि एक आदमी, एक सरकश आदमी मुझे जो अपने लाइन पर चला कर मुझे नुकसान दिया, फिर भी हम नहीं जानते। इसके बावजूद अगर तुम फिसल गए ना, फ़इन ज़ललतुम, अगर तुमने लग़ज़िश खाया, ए मोमिन, देखिए मोमिन तो लग़ज़िश नहीं कहता, एक बार कहता है, 2 बार कहता है और 3 बार फिर नहीं कहते है। और अगर 3 बार कहेगा फिर वो मोमिन नहीं, वो मुनाफिक है। फिर अगर तागूती कुव्वतें बार बार हमें धोखा दे रहे और एक ही गार से, बिल से बार बार हम डसते हैं ना, तो फिर ईमान वाले तो ऐसे नहीं होते। अगर तुमने लग़ज़िश खाया मिन बाद मा जाअतकुम, इसके बाद कि आ चुकी तुम अल बय्यिनात, बिल्कुल वाज़ेह आयत है कुरान मजीद, 30 पारे का कुरान, एक ज़ेर ज़बर का इसमें जो है ना शक व शुबा नहीं, फर्क नहीं। अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, रोशन। फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, फिर याद रखो कि अल्लाह ताला फिर अजीज है, फिर वो सजा देने में जो है ना कमजोर नहीं है। फिर अल्लाह के आयतों को कमजोर नहीं समझो। तुमने तो जमीन में खुदा के होते हुए तागूती कुत्तों को बड़ा अजीज समझा कि अगर मैंने इसको नाराज किया तो सरदार जी नाराज हो जाएगा, जागीरदार साहब नाराज हो जाएगा, वडेरा साहब नाराज हो जाएगा, चौधरी साहब नाराज हो जाएगा, खान साहब नाराज हो जाएगा, और डंडे बरदार साहब नाराज हो जाएगा, कलमकार साहब नाराज हो जाएगा, पैसेदार साहब नाराज हो जाएगा ना। तो याद रखिए अल्लाह भी तो अजीज है ना। सब पर गालिब कौन है? फिरौन कितना जोरावर था, आज किधर है ना? नमरूद भी एक जमाने में बड़ा ताकतवर था, कारून भी के साथ दौलत थी। अजीज तो अल्लाह है, सबसे बालातर, सबसे जोरावर, लेकिन उस जात को छोड़कर आप तागूती कुत्तों के पीछे भागते हो।
اس کی ڈر کی وجہ سے اللہ کے دین کو چھوڑتے ہو، اپنے معمولی مفادات کی خاطر آپ خطوات شیطان کے پیچھے چلتے، پھر تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے نا، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ دیکھو یہ جو طاغوتی قوتیں آپ کو بتاتے نا ہمارے پیچھے چلو، ان کی باتوں میں حکمت نہیں ہے، وہ صرف مفاد پرست ہے، وہ تم سے اپنا فائدہ لیتے۔ اگر ایک سردار قوم کو پیچھے چلا رہے تو وہ سردار اپنا فائدہ اس میں دیکھ رہا ہے، اگر ایک جاگیردار ایسا کر رہے تو اس کا فائدہ ہے۔ یاد رکھنا طاغوتی قوتیں جو ہمیں اپنے پیچھے چلانا چاہتے، ان کے ان احکامات میں پیروی میں حکمت نہیں ہے، صرف ان کا مفاد، اور اللہ کے حکم میں حکمت، نماز کی اپنی حکمت، روزے کی اپنی حکمت ہے، حج کی اپنی حکمت، زکوٰۃ کی اپنی حکمت، توحید کی اپنی حکمت، انصاف عدل انصاف، وہ تو حکمت ہی حکمت، اللہ کے سارے احکامات میں حکمت۔ اور اگر ہم حکیم پر علاج کریں گے بہتر ہے یا تڑے بازوں پر کریں گے بہتر؟ ایک شخص ایک کامل ڈاکٹر پر علاج کرتا، ایک ماہر ڈاکٹر پر علاج کرتا، وہ بہتر ہے یا ایک شخص عام آدمی پر اپنا نبض اس کو دکھاتا ہے بہتر؟ تو بہتر نہیں کہ اللہ جو حکیم ہے اور حکم میں حکمت ہے اس کی پیروی کرے، لیکن قوم ہے کہ وہ اس چیز کو نہیں جانتا، وہ اپنا نبض ہر ایک کو دکھاتا۔ کسی نے اپنا نبض سردار کے ہاتھ میں دیا مسلمان ہو کر، کسی نے اپنا نبض چودھری کو دیا ہے مسلمان ہو کر، کسی نے اپنا ہاتھ امریکہ کو دے کر مسلمان ہو کر، کوئی دوسرے ملک کی پیروی میں مسلمان ہو کر۔ مسلمان تو حکیم جو اللہ ہے نا اس کی حکمتوں پر چلتے، وہ اگر جہاد کرتا ہے تو امریکہ کے کہنے پر نہیں کرتا، یا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے حکم پر کرے گا، اور اگر وہ نہیں بھی کرے گا تو اللہ کے حکم پر نہیں کرے گا، اگر وہ بیٹھے گا بھی تو اللہ کے حکم پر بیٹھے گا، اور اگر تلوار چلائے گا بھی تو اللہ کے اوپر چلائے گا۔ اور ہم لوگ ابھی چلاؤ ہم چلاتے، ابھی جہاد ہے تو جہاد ہے، ابھی فساد ہے تو پھر فساد۔ اپنے رسومات کو، اپنے کسٹمز کو انہوں نے دین سے زیادہ ہم پر حاوی نہیں کیا، ہم ملت اسلامیہ ان کے کسٹم پر نہیں چل رہے۔ کبھی ہم نے سوچا؟ علماء کرام ہمیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ڈالتے، جبکہ ادھر طاغوت ہمیں اپنے راستوں پر چلا رہا، ہماری طاقت کو انہوں نے اپنے پیچھے لگایا، ہماری طاقت سے آج طاغوت جو ہے نا مست، ہماری طاقت سے وہ فائدہ مند ہوا نا۔ اگر ہم ان کی پیروی میں نہیں جاتے، ہم اللہ کی پیروی میں چلتے، جو آج تو طاغوتی قوتیں شکست فاش کھاتے تھے، اللہ کی زمین میں امن آتا تھا، اللہ کی دنیا میں سلامتی آتی تھی، آج اللہ کی زمین میں انسانوں کو احترام ملتا تھا، اللہ کی زمین میں انسان قابل قدر ہوتا تھا، اس کو آزادیاں ملتی تھی، یہ فساد، یہ جنگ، یہ جھگڑے سارے ختم ہو چکے ہوتے تھے، انسانوں کا استحصال کوئی نہیں کرتا تھا، آج استعمار نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، آج ہمارے ملک کالونیاں نہیں بنتے تھے، آج ہمارے وسائل پر ان کا قبضہ نہیں ہوتا تھا، آج انسانوں کا خون اتنا ارزان نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم نے خود اپنا راستہ چن لیا کہ ہم طاغوت کے راستے پر چلیں، بے شک وہ ہماری اس خوبصورت دنیا کو بدصورت بنائے۔ اب آگے چلتے، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر، یہ کہتے ہیں کہ جس طرح طاغوت کو میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں، وہ اس کے بڑے بڑے مونچے، وہ اس کے کالے کالے چشمے، وہ اس کے ہاتھ میں چڑی، وہ اس کا قلم، وہ اس کی دولت، میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں، اسی لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہوں، خدا کو تو میں دیکھ نہیں رہا ہوں، کدھر ہے خدا کہ میں اس کی پیروی کروں؟ سردار صاحب کو تو میں دیکھ رہا ہوں، اس کی بیٹھک کو دیکھ رہا ہوں، اس کے زور کو دیکھ رہا ہوں، 20 کلاشن کوفے والے اس کے ساتھ، 20 گاڑیاں اس کے ساتھ، اللہ کے در ہے، اس کے فرشتے کے در ہے، میں تو اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں، جس کو میں دیکھتا ہوں اس کے پیچھے میں جاتا ہوں، جس کو نہیں دیکھتا اس کو نہیں مانتا ہوں، میں اپنے مشاہدات اور آواز کا بندہ ہوں، جس طرح حیوان، خدا کے بندے اللہ نے تم کو عقل و شعور دیا ہے، صرف وہی چیزیں دنیا میں جو آپ کا حواس اس کو محسوس کرے یا کچھ اور بھی ہے؟
لیکن طاغوتی قوتوں نے ہمیں حواس کا بندہ بنا. بس اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو ٹھیک، نہیں دیکھتے پھر ہم اس کو نہیں مانتے. اپنی کانوں سے سنتے ٹھیک، نہیں سنتے تو نہیں مانتے. اسی لیے ہم طاغوتی قوتوں کے پہچان کہ کیونکہ طاغوتی قوتوں کو ہم اپنے حواس سے دیکھ رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. بڑے زوراور لوگ. اگر میں نے جاگیردار کی نافرمانی کی تو یہ ہوگا میرے ساتھ، اگر میں نے سردار صاحب کو انکار کیا تو میرے ساتھ یہ ہوگا، اگر چڑی والے کو میں نے نہیں مانا تو میرے ساتھ یہ ہوگا، اگر قلمکار کو میں نے نہیں مانا میرے ساتھ. اگر میں نے امریکہ اس کے حکم کی میں نے اطاعت نہیں کی تو مجھ پر تو زندگی تنگ ہو جائے گی، اگر میں نے اس کو نہیں مانا اس پر زندگی تنگ ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ عقل و شعور تم کو یہی بتاتے، اس پوری کائنات میں تم درک نہیں کرتے. ایک تم کو وہ ایک آدمی کے بڑے بڑے مونچھ تو نظر آ رہے، اتنی بڑی کائنات وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. اس کائنات میں وہ انسان، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے؟ ہماری زمین کی حیثیت ہے اس کائنات؟ ہم سارے انسان، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ حیثیت تو خالق کی کائنات کی ہے، جس نے تمام کائنات کو خلق کیا اپنے حکم سے. یعنی کچھ بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو خلق کی، ایک ترتیب اس کو دیا، ایک نظم اس کو دی. اسی کائنات میں زمین ایسی خوبصورت سیارہ اس نے پیدا فرمایا، اور اس خوبصورت سیارے میں انسان ایسا محترم اس نے زندگی پیدا کی، انسان کو پیدا کی. اس قدر اس کو شعور دیا، عقل دیا. پھر وہ کہتے ہیں جب تک خدا کو نہیں دیکھوں گا نہیں مانوں گا. هل ينظرون الا ان ياتهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضى الامر. بس یہی فیصلہ کرتے کہ بس اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کرے. اللہ کا قانون یہ نہیں ہے، ورنہ ایسا کر سکتا تھا. اللہ نے مہلت دی ہے ہم کو، اللہ ہمارا امتحان کر رہا ہے. امتحان کی کچھ چیزیں آپ لوگ چھپاتے ہیں ہے نا، یا سب بچوں کو بتاتے تاکہ وہ اس کی انرجی یعنی اس کا جو صلاحیتیں ابھرے نا. دیکھیں بچوں کو پرچے ہم دیتے ہیں نا تو جوابات جو ہے نا وہ ہم اس کو نہیں بتاتے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرے. امتحان میں کچھ چیزیں غیب میں رکھا جاتا تاکہ ہماری صلاحیتیں ظاہر ہو جائے، اسی کو تو امتحان کہتے ہیں. اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، اس کا قانون ہے. اگر اللہ تعالیٰ خود آ جائے جس طرح ہم ڈیمانڈ کرتے اور اس کے فرشتے آ جائے پھر تو اس وقت ایمان آپ کا قابل قبول ہے؟ پھر تو نہیں ہے. وہ تو فرعون نے بھی طاقت کو جب دیکھا نا اس سے بولا میں نے اللہ کو مانا، تو اللہ تعالیٰ نے بولا ابھی نہیں، ابھی امتحان گزر گیا تھا، ابھی وقت گزر گیا. 3 گھنٹے ہوتے ہیں نا آپ لوگوں کا وقت، 3 گھنٹے کے بعد پیپر آپ سے لی جاتی ہے نا. تو یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے. حواس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو عقل بھی دی ہے، شعور بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اور مزید رہنما فرمائی، وہی اس سے آپ کو نوازا. اللہ کے نبی اور رسول آئے تاکہ ان چیزوں کو آپ سمجھو. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. تم دیکھتے نہیں کہ سب امور، سب کام وہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کیے جائیں گے. سب کام ہم سارے انسان کدھر جا رہے ہیں؟ موت کی طرف جا رہے ہیں، فنا کی طرف جا رہے ہیں. اور جو فانی ہے اسی کو ہم نے خدا بنایا یار. اللہ کو چھوڑ کر جو طاغوتی قوتوں کی پیروی میں جا رہے وہ کہاں ہے طاغوتی قوت؟ اب فرعون کہاں ہے؟ نہیں رہا نا. اب نمرود کا ہے جیسا نہیں ہے نا. کاش کو اس وقت نمرود کے کہنے پر نہیں چلتے. کاش کو فرعون کے ان کا خیال تھا نمرود بڑا زوراور ہے اور فرعون بڑا زوراور ہے، قارون بڑا زوراور ہے. آج ہے نا منشار اس کا. آج جس کو ہم نے قارون بنایا، فرعون بنایا، طاغوتی قوتوں کی پیروی اس کے نقش پر جا رہے، اس کے زور کو ہم نے مانا ہے، اس کے آگے ہم جھکے، تو یہ سارے فانی ہے نا. تو فانی کو ہم نے کیسا خدا بنایا؟ ہم فانی، ہمارا نفس فانی، ہمارے خواہشات فانی. اور لازوال کون ہے؟ ایک اللہ ہے نا. لافانی کون ہے؟ تو ہونا چاہیے کہ ہم اس لافانی ذات کی جو ہے نا اطاعت میں جائیں. سل بنی اسرائیل، اے پیغمبر ان ایمان والوں کو کہو بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے پوچھئے. بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین دیا، شریعت دی، نبی آئے،
ہے نا, راستہ ان کو بنایا, ان کو امام اللہ تعالیٰ نے بنایا, اور انسانوں میں ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی. اور جب وہ بھی اللہ کی اطاعت سے نکل کر طاغوت کی اطاعت میں آئے, پھر ان کے ساتھ کیا ہوا, کس قدر ذلیل ہو گئے. وہ جب اللہ کی اطاعت میں تھے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ ان کی مدد میں تھا, یعنی سمندر بھی ان کا راستہ روک نہیں سکا, اس لیے کہ ان کے ساتھ کون تھا, اللہ تھا. فرعون بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکا, اللہ ان کے ساتھ. ہر وقت اللہ کی نعمتیں. لیکن جب انہوں نے اللہ کی اطاعت چھوڑ کر طاغوتی قوتوں کی اطاعت میں آ گئے, پھر بنی اسرائیل کی کیا حالت ہوگی, تتر بتر ہو گئے, ہر جگہ ان پر مار پڑی. ایک وقت مسلمان اللہ کی اطاعت میں تھے کامل, کس قدر وہ شاندار تھے, اچھی ماضی, دنیا پر راج کر رہے تھے, ہر چیز بنا تھا. اور جب اللہ کی اطاعت سے نکل کر طاغوت کی اطاعت میں, پھر کیا ہوا, پھر جب انہوں نے اپنے جیسے انسانوں کو اللہ کا سایہ سمجھا, اپنے جیسے انسانوں کو انہوں نے بادشاہ بنایا, اور ان بادشاہوں کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دیا, ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھا, بلکہ اللہ کی اطاعت سے بھی بڑھ کر. پھر کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ علی صاحب, پھر وہ خوبصورت بغداد خاک اور خون میں نہیں نہلایا, پھر کیا ہوا پھر اس کے ساتھ. تو اللہ کہتا ہے نا, دیکھ لے جو طاغوتی قوتوں کے بندے ہیں نا, جو شیطان کے بندے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج اپنی زمین میں دیکھو 4.5 ارب انسان وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارے نہیں گزارے. کتنے معصوم بچے وہ بھوک سے مر رہے نہیں مر رہے, انسان کا خون بہ رہا نہیں بہ رہا ہے, انہی طاغوتی قوتوں کی وجہ سے, جن کی پیروی آج انسان کرے. اور اگر یہ سارے مل کر اللہ کی پیروی کرے پھر ایسا ہوئے گا. پوچھئے بنی اسرائیل سے, کم آتینا من آیات, کتنی دی ہم نے انہیں آیاتیں, بینۃ بالکل واضح, ومن یبدل نعمت اللہ, اور جو کوئی بدل دیتا اللہ کی نعمت. اللہ کی نعمت سے مراد کیا ہے, اللہ کی ہدایت, اللہ کی شریعت. سب سے بڑی نعمت اس وقت اس زمین پر واللہ قرآن ہے, یاد رکھیں. پوری دنیا کو, کائنات کو پلڑے میں رکھو, قرآن کو پلڑے میں, قرآن اسے باری ہے. کتنی بڑی نعمت, ہم نے اس کا قدر کیا, ہم مسلمانوں نے, ہم اس کی پیروی کی, اپنی پوری زندگی قرآن کے تابع بنایا, اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق بنایا, اپنی عبادات قرآن کے مطابق بنایا, اپنا اخلاق, اپنے معاملات, اپنا نظام, ہمارا عدل کے نظام قرآن کے مطابق ہے, دنیا کے ساتھ ہمارے معاملات قرآن کے مطابق, اپنے آپ میں جو معاملات کرتے قرآن کے مطابق. اللہ کی اس نعمت کو بنی اسرائیل نے ٹکرایا, وہ ذلیل ہوا نہیں ہوا, بندروں اور خنزیر کی طرح وہ نہیں ہوا. بعض علماء کہتے وہ بندر ہوئے. اور اگر ہم بھی اس نعمت کو ٹکرائیں گے پھر کیا ہوئے گا حاجی صاحب, ہاں, وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ, جو بھی اللہ کی اس نعمت کو تبدیل کرے گا, چاہے وہ فطری آیاتیں ہیں اس کے خلاف چلے گا, قوانین فطرت کے خلاف جائے, چاہے وہ شریعت کی آیات ہے, اگر اس کو تبدیل کرے گا من بعد ما جاءتہ, اس کے بعد کہ وہ آ چکی اس کے پاس, فإن اللہ شدید العقاب, پھر وہ بچے گا نہیں, پھر وہ نہیں بولے کہ میں مسلمان ہوں. تم اس وقت مسلمان ہو کہ تم کامل اسلام میں ہو, تم اس وقت مسلمان ہو کہ تم قرآن کے تابع ہو. یہ مت بولو کہ میں نام کا مسلمان ہوں تو میں بچ رہا ہوں. نام کا یہودی بھی تو نام کا مسلمان تھا, عیسائی بھی تو نام کا مسلمان تھا. انہوں نے تورات, انجیل, زبور سے روگردانی کی تو کیا ان کا حشر ہوا. اگر ہم بھی کریں گے, آج اپنا حشر دے کہ 2 ارب مسلمان, نعمت کی قدردانی کی, خیال یہ تھا کہ ہم بہت ترقی کریں گے, خوشحالی ہم میں آئے گی, بہت آگے ہم نکلیں گے. نعوذ باللہ قرآن ایک زنجیر ہے, اس زنجیر کو توڑیں گے تو بہت ترقی کریں گے. چھوڑ دیا قرآن کو, کیا ہوا ہمارے ساتھ, فرقے میں نہیں ہو گئے. ہر فرقہ دوسرے کو کافر نہیں بول رہے, ہر فرقہ دوسرے کے خون کا پیاسی نہیں ہے, ہر فرقہ دوسرے سے نفرت نہیں کر رہے, ہر فرقہ دوسرے کے جو ہے نا پیروں کو کاٹ نہیں رہے. پھر یہ ہوا, پھر مسلمانوں پر آج کون حکمرانی کر رہے, طاغوتی قوتیں, ان کے اعلی کار نہیں کر رہے. تمام عالم اسلام پر طاغوتی قوتوں کے اعلی کار حکمرانی نہیں کر رہے. آپ ذرا دیکھیں نا,
اور آپ کر لینا, قرآن سے اور دور ہو جائے. یہ تو نعمت تھی, ایک اللہ نے گفٹ آپ کو دیا, نعمت آپ کو دی, اور آپ نے اس کا قدر نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا آپ کو؟ شدید العقاب, سخت سزا دینے والا. زُوِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. بس یہ کہ شیطان نے کیا کیا نا, اس دنیا کو بہت خوبصورت بنایا. بس ابھی کی دنیا حال, اور مستقبل نہیں ہے, کل نہیں ہے. اصل چیز تو کل ہے نا, آج تو ایک سفر ہے, آج تو ایک سفر ہے, میں کل کی طرف جا رہا ہوں. لیکن طاغوتی قوتیں, شیطان, وہ ہمارے آج کو جو ہے نا کل سے بھی زیادہ کہتے نہیں, کل کو چھوڑو, کل کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. دیکھا, کس نے قبر کو دیکھا ہے؟ قبر سے کوئی آیا ہوا ہے؟ موت کے بعد پھر دیکھیں گے, پھر موت کے بعد ہم کس طرح زندہ ہو جائیں گے. دنیا یہی ہے, دنیا یہ ہے, بس موج میں لے کرو, ایک ہی دن کی زندگی ہے, بس اسی میں جو ہے نا ہم سارا کچھ کریں گے. یہ آپ کو بولتے آخرت کا تصور. پہلے تو کہتے آخرت ہے ہی نہیں, پھر اگر ہے بھی نا تو کوئی پرواہ نہیں ہے, تم تو مسلمان ہو, تم سے تو حساب نہیں ہوئے گا. بس یہی دنیا, اس کو خوبصورت بناؤ, آخرت کو پھر دیکھیں گے. آخرت کو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں گے. تو اسی لیے توجہ طاغوتی قوتوں نے آخرت کی بجائے ٹوٹلی دنیا پر لگا ہے. اپنا ایمان بیچو دنیا کے لیے, غیرت بیچو دنیا کے لیے, سب چیزوں کو خراب کرو دنیا کے لیے. لوگوں کو مارو دنیا کی خاطر, قتل و غارت گری کرو دنیا کی خاطر, اپنے جیسے انسانوں کو تڑپاؤ ترساؤ دنیا کی خاطر, جھوٹ بولو, سودخوری کرو, ظلم کرو دنیا کی خاطر. اس عمل کو اللہ پسند کرے گا؟ اسی لیے سب لوگ دنیا میں مگن ہے. اس کو بولو کہ بھائی کل کل کل, اپنے کل پر توجہ دے دو. کل تم مر جاؤ گے, تم سے حساب ہوئے گا, اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا تم کو. جنت ہے, دوزخ ہے, ابدی دنیا ہے, یہ عارضی دنیا نہیں. بالکل توجہ اس کی طرف نہیں ہے, آخرت کی طرف توجہ. اگر آخرت کی طرف توجہ صرف مسلمان دے تو یہ جو 2 ارب مسلمان, ان کی زندگی خوبصورت بنے گا؟ نہیں بنے گا. کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو کل کے دن میں مجھے نقصان دے, پھر میں کروں گا؟ بس نام کے مسلمان ہے, بس چل چلاؤ, ٹھیک ہے, گزر بسر کر. زُوِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. اور جو کل کے دن کو مانتے, آخرت کو مانتے, اللہ کو مانتے, جنت دوزخ حساب کتاب, اس کا یہ مذاق اڑاتے. کل کو کسی نے دیکھا یار, بولتے تم تو ہوشیار نہیں ہے, دیکھو میں نے محلات بنائے حرام خوری سے, تم نے کیا کیا؟ ہم نے بڑے حلال خور دیکھے, ہم نے بڑے جو ہے نا خدا والے دیکھے. وہ تو یہ آپ کو طنز کریں گے نا, مذاق اڑائیں گے. والذین اتقوا, جو آخرت کو مانتا ہے, تقوی والی زندگی گزارتا کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا جو آخرت میں مجھے نقصان دے, کوئی غلط بات نہیں کروں گا آخرت میں مجھے نقصان دے, میں اللہ کے حکم کو نہیں توڑوں گا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا نا ایسے لوگ فوقہم یوم القیامت, پھر قیامت کے دن, کل کے دن یہی شاندار ہوئیں گے, سب سے آگے یہ ہوئیں گے, جنتوں میں ہوئیں گے, اور سب سے اونچے ہوئیں گے, سب سے نام پھر انہی کا ہوگا. واللہ یرزق من یشاء, رہا رزق اللہ تعالیٰ کسی پر بند نہیں کرتا. کبھی خدا نے نہیں بولا کہ میرے ماننے والے بھوکے رہے, میرے ماننے والے جو نہیں, رزق کا اپنا ایک قانون ہے. اگر آپ خدائی طریقے پر رزق چاہے تو بھی رزق کے دروازے تم پر کھلے. آپ کا کیا خیال ہے صرف حرام خوری سے جو ہے نا آدمی ترقی کرتے؟ حرام خوریاں مسلمانوں نے بہت کیا نا, ظلم ہم نے بہت کیا, تو کیا ہوا؟ آج ہم جاپان کا مقابلہ کر سکتے, آج یورپ کا مقابلہ کر سکتے؟ جو لوگ 2 نمبریاں کرتے, ہم نے 2 نمبروں کو دیکھا, اور جو 1 نمبری کرتا ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا. اگر آپ کا خیال ہے کہ میں آخرت کو مانوں گا تو میں غریب بن جاؤں, نہیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ میں ظلم کو چھوڑوں گا غریب بنوں گا, نہیں. کیا حضرت عثمان غریب تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام غریب تھے؟ عبد الرحمن بن عوف غریب تھے؟ کیا اسلام آپ کو حلال خوری جب سکھاتا, حلال خوری میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا, حلال خوری میں آپ کا کردار, آپ کا کریکٹر بنے گا, لوگ آپ کی طرف توجہ کریں گے.
پوری دنیا مسلمانوں کی طرف توجہ کرے گا کہ مسلمان جو ہے روزی کمانے میں اور خرچ کرنے میں ایماندار ہے. مسلمان فراڈی نہیں ہے, مسلمان دھوکے باز نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کاروباروں میں سب سے جو مضبوط چیز ہے وہ کریکٹر ہے نا. جب آپ کا کردار ٹھیک ہو جائے گا, آپ کا کردار, تو دنیا آپ کی طرف توجہ کرے گا کہ میں جاؤں گا اس مسلمان کے ساتھ کاروبار کروں گا جو حرام خور نہیں ہے, جو ظلم نہیں کرتا ہے, جو دو نمبری نہیں کرتا, جو محنت پر یقین رکھتا ہے. تو روزی بھی آپ کا بند نہیں ہے. لیکن شیطان آپ کو بولتے نہیں اسلام میں روزی نہیں ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بغیر حساب آپ کو دے گا, کیونکہ آپ کا ساکھ ابھی بنے گی. ایک طرف آپ کی محنت, ایک طرف سے آپ کا ساکھ, اور ایک طرف سے تیرا عقیدہ جو تم کو کبھی حرام خوری پر نہیں چھوڑتا. نہ, حرام خوری مت کرو, ظلم مت کرو, کسی کا حق مت کھاؤ. تو یہ ہے اسلام, شاندار دین, دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر. لیکن شیطان میں بولتا ہے نہیں جی, تو ہم پڑھیں گے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا, وما علینا الا البلاغ. یا اللہ دوزخ